پاکستان بحریہ کا غیر معمولی معرکہ، جس پر کئی بین الاقوامی ماہرین نے کتابیں اور مضامین لکھے۔ فرانسیسی ماہر ایڈمرل کوہلی کی کتاب میں بھی اس معرکے کو بہت سراہا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلاگز۔ ہنگور 22 نومبر کو کراچی سے سوراشٹرا کے ساحل پر گشت کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا مشن 1 دسمبر کو بمبئی کے علاقے میں پہلے سے موجود آبدوز کی جگہ لینا اور انڈین نیوی کی نقل و حمل پر نظر رکھنا تھا۔ 2 دسمبر کو ہنگور نے انڈین بحری بیڑا دیکھا جو اپنے گشتی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت تک حملہ کے آرڈر نہیں ملے تھے، اس لیے انڈین نیوی ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئی اور اس نے اپنا مشن صرف جاسوسی کی حد تک محدود رکھا۔ 4 دسمبر 1971 کو انڈین نیوی نے کراچی پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ہنگور کو باقاعدہ حملہ کرنے کا آرڈر ملا، لیکن برا شکار تو دور جا چکا تھا۔ وہ جنگی جہاز کے اچھے اہداف تلاش کرنے سے قاصر تھی اور اپنا گشت شمال کی طرف انڈین ساحل کے قریب تک بڑھا دیا۔ 9 دسمبر کی صبح کے اوائل میں جب وہ کاٹھیا واڑ کے ساحلی علاقے میں تھی، شمال مشرقی بیرنگ پر موجود 2 جہاز کا پتہ چلا جن کا فاصلہ 6 سے 8 میل کی دوری پر تھا۔ اس نے دشمن کا تعاقب شروع کر دیا۔ 9 دسمبر کی شام تک وہ اپنے سینسر کی مدد سے ان کا سوراخ لگا کر ان کی نقل و حرکت کا نمونہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ انڈین بحری جہاز مستطیل شکل میں سب میرین کی تلاش کر رہے تھے۔ ان کی نقل و حرکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آبدوز 7 PM تک گشت کرنے والے فریگیٹس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنا چکی تھی۔ 12 ناٹ کی رفتار سے آگے بڑھنے والے جہازوں کی رینج قریب آنے لگی اور وہ اہم لمحہ جس کے لیے آبدوز نے صبح سویرے سے صبر و تحمل سے کام لیا تھا وہ آ پہنچا۔ ہنگور آخر کار حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ 7:15 PM پہ وہ ایکشن سٹیٹس پر آ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ پیراسکوپ کی گہرائی تک پہنچی، لیکن رات کی تاریکی میں اسے کچھ نظر نہ آیا، جبکہ ریڈار کے مطابق جہازوں کی رینج صرف 9800 میٹر پر تھی۔ جہاز مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ کمانڈر جناب احمد تسنیم نے 55 میٹر گہرائی تک نیچے جانے اور حملے کے آخری مرحلے کے لیے سونار اپروچ بنانے کا فیصلہ کیا۔ آبدوز کی موجودگی سے بے خبر فریگیٹس اپنے ٹریک پر چلتے رہے۔ 7:57 میں ہنگور نے 40 میٹر کی گہرائی سے ڈاؤن دا تھروٹ تارپیڈو فائر کیا، لیکن کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ یہ وقت انتظار میں ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ کنٹرول ٹیم نے دوسرا تارپیڈو فائر کیا۔ 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد 8:19 PM پر خوفناک دھماکہ ہوا اور کمان 2 منٹ سے بھی کم وقت میں ڈوب گیا۔ اس پر موجود عملہ کے تمام 200 افراد موقع پر مارے گئے۔ تارپیڈو فائر کرنے کی وجہ سے ہنگور کی پوزیشن دشمن کے دوسرے جہاز کو معلوم تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ہنگور بھاگنے کو ترجیح دے گی، اس لیے وہ حملہ کرنے کے لیے آگے آیا، لیکن اسے ہنگور کے جوانوں کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ نہیں تھا۔ ہنگور نے بھاگنے کی بجائے کرپان پر بھی حملہ کر دیا، جس پر اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اپنے ہی علاقے میں بھاگنے لگا اور ہنگور سے فائر کیے گئے ایک تارپیڈو نے اسے ہٹ کیا اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ بعد میں انڈین نے جنگی نقصان چھپانے کی کوشش کی کہ کرپان پارشلی ڈیمیج ہوا تھا، لیکن دنیا کے ماہرین جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ہنگور کے لیے اصل امتحان اب شروع ہوا۔ وہ دشمن کے زیر کنٹرول اتھلے پانیوں میں ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں تھی، جہاں کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مغرب کی جانب گہرے پانیوں کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں وہ کم خطرے سے دوچار ہوگی، آبدوز جائے وقوع کے قریب سے گزری اور اس نے چلتے ہوئے ملبے سے دھماکوں کی آوازیں واضح طور پر سنی۔ حملے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 4 دن اور 4 راتوں تک ہنگور نے انڈین بحریہ کی تمام تر طاقت کا مقابلہ کیا۔ تمام اینٹی سب میرین اثاثے، فریگیٹس، سکیننگ ہیلی کاپٹرز اور علیز ہوائی جہاز بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑے۔ دشمن کی آبدوز شکن کوششوں کی جہت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس عرصے میں پانی کے اندر تقریباً 150 پروجیکٹائل فائر کیے گئے۔ ایک موقع پر دھماکہ اتنے قریب تھا کہ آبدوز کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں پر ہنگور کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے نہ صرف کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھا، بلکہ ایک بہت بڑا رسک لے کر دشمن کو پہنچائے گئے نقصان کی اطلاع اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھی دی۔ اس پر حملے اتنے شدید تھے کہ 1.5 ناٹ کی سپیڈ تک اسے محدود رہنا پڑا۔ 13 دسمبر کی شام کو ہنگور نے پوری ہندوستانی بحریہ کو شکست ماننے پر مجبور کر دیا۔ جھوٹے پروپیگنڈا کے عادی انڈین بحریہ کے کچھ یونٹوں کی جانب سے آبدوز کو ڈبونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ 18 دسمبر کو بغیر کسی نقصان کے کراچی پہنچ گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔